اپنے آپ میں بیداری لائیں کہ ہم بھی علم سے آراستہ ہوں. اگر ہم علم سے دور رہیں گے تو یہ جاہل کچھ کا کچھ جو چاہیں گے وہ کہیں گے, اور یہ جو چاہیں گے اسلام کی غلط تفسیر بیان کریں گے. تو آپ خدا را جوش میں نہ آئیں, بالکل اطمینان سے سنیں, اور یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ اطمینان ہی رکھیں, کیونکہ ہم اطمینان والے ہیں, ہم خواجہ کے ماننے والے, اور خواجہ امن پسند کا نام ہے. خواجہ جب ہندوستان آئے تو تلوار ہاتھ میں نہیں تھی, ایک مسلح تھا اور ایک پیالہ تھا. انہوں نے مسلح اور پیالے سے لوگوں کو ترغیب دلائی اور اپنی طرف متوجہ کیا ہے. تو ہم بھی علم سے متوجہ کرنا چاہتے. یہ بامبے کی سرزمین پر ہی جب یہ آیا تھا معراج ربانی, تو اس نابیکار نے خواجہ غریب نواز کی گستاخی کرتے ہوئے کیا کہا وہ ذرا آپ سنیں. ہے نا, خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے نا, خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں ڈکشنری کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. اب وہ مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال, لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں خواجہ اللہ اکثر باقاعدے اس نے بیان ہے نا, خواجہ مطلب ہجڑا ہے نا کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. اب وہ مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال, لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. چنانچہ ہمارے یہاں جو ہیں اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں, اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں, اللہ کی قسم بتا رہا ہوں, اس سے تو باقاعدے اس نے بیان دیا کہ وہ پورے ہجڑے اور ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش سے ٹرینیں ان کے لیے فری ہوتی ہیں. اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے, یا جماعت الثانی ہے نا, یہ رجب 6 رجب کو ان کا عرس شروع ہوگا, اور آج ہی سے بھیڑ شروع ہوگی, اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈپڑیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں. اور ان سے کہا جائے تم کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہماری قوم کے لوگ تھے, ہماری قوم کے حضرت تھے, ہماری قوم کے حضرت تھے, ہم ہی نہیں, اگر عرس میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال دیں گے. ہمارے یہاں بامبے بھیونڈی میں ایک ہجڑا تھا, وہ یہ بتاتا کہ وہ ہمارے ہی برادری کے تھے. یہ ہجڑے اپنی برادری کے حضرت خواجہ صاحب کو مانتے, اللہ کی قدم. یہ ہجڑے اپنی برادری کے حضرت خواجہ صاحب کو مانتے, اللہ کی قدم. اس لیے آپ دیکھیں جتنے ہجڑے ہوں گے آپ کو وہاں ملیں گے, اور ٹریننگ کے لیے فری, ان کے لیے ٹکٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سب فری. کیونکہ مردوں کا ڈبہ الگ ہوتا ہے, عورتوں کا ڈبہ الگ ہوتا ہے, ان کا تو کوئی ڈبہ ہی نہیں ہوتا ہے, یہ تو بے ڈبے کے ہوتے ہے نا. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈبہ بتاؤ, ہمارا تو کوئی ڈبہ ہی نہیں تو ٹکٹ دو تو ڈبہ دو, ڈبہ تو ہے ہی نہیں تو پھر ٹکٹ کہاں. تو یہ سب معاف ہے ان کے لیے. تو باقاعدہ یہ ہجڑے جاتے ہیں اجمیر کے اندر, اور پورا اجتماع ہوتا ہے. اور آج بھی اللہ کی قسم آج بھی جا کے دیکھو, چاروں طرف سے ہجڑے ہندوستان سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے اپنی اپنی ٹولیاں بنا کے جاتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب ہمارے ہی تھے, کہ خواجہ صاحب ہمارے ہی تھے. خواجہ کا مطلب اس نے بتایا ہجڑا ہوتا ہے. پہلی چیز کہا کہ خواجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہجڑا. دوسرا کہ سارے ہجڑے جاتے ہیں اجمیر, اور اجمیر جاؤ تو ان سے پوچھو کہ کیوں اجمیر جاتے ہو, تو وہ ہجڑے کہتے کہ خواجہ صاحب ہماری ہی قوم میں سے تھے, معاذ اللہ استغفر اللہ, یعنی خواجہ ہجڑے تھے وہ بول رہا ہے. اب بولتا بھیونڈی کے ہجڑے نے میرے کو بتایا, میرے سمجھ میں نہیں آیا یہ ہجڑے کے پاس گیا کیوں تھا. یا ہجڑا اس کے پاس آیا, یا یہ ہجڑا اس کے پاس گیا. تو برادری کا یہی ہوا نا, ہر آدمی اپنی برادری والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ ہجڑا بھیونڈی کا وہ کون سا گمنام ہجڑا تھا جو اس کے پاس آیا. اور ایک بات دیکھو, یہ ہے اہل حدیث محقق کہلاتے, بے شرم بے حیا, اللہ کی لعنت ہو ان خبیثوں پر. حدیث آپ سناؤ تو کہتے ضعیف ہے, اس کا راوی ضعیف ہے, ہجڑے کا بیان معتبر ہے. پیمانہ دیکھو, یہ پیمانہ ہے. اگر آپ کوئی حدیث سناؤ کسی بزرگ کی فضیلت میں, کسی عالم کی فضیلت میں, کسی نبی کی فضیلت میں, تو فضیلت ہضم نہیں ہوتی, تو فوراً کہہ دیں گے یہ حدیث ضعیف ہے, اس کا راوی جو ہے وہ جھوٹا ہے, اس کا راوی صحیح نہیں ہے, اس کا راوی ضعیف ہے, اس کا راوی معتبر نہیں ہے, فلاں امام نے کہا کہ یہ راوی پر اعتماد نہ کیا جائے, اور یہ ہجڑوں پر اعتماد کر لیتا ہے, ہجڑوں کے بیان کو مسترد مان لیا. ایک چیز. اور تیسرا کیا بولتا ہے, ٹرین میں ہجڑے جاتے تو ان کا ڈبہ ہی نہیں ہوتا. اس کو بڑی گہری تحقیق ہے یار. بھائی ہم مرد ہیں, سیدھا ٹرین میں جاتے اپنا, میں تو کتنا سفر کرتا ہوں ٹرینوں کا, دن رات پروگراموں میں رہتا ہوں, تو بھائی میں اپنا ریزرویشن کا ٹکٹ دیکھتا ہوں, بوگی نمبر دیکھتا ہوں, سیٹ نمبر دیکھتا ہوں, جا کے بیٹھ جاتا ہوں. آج تک توفیق ہی نہیں, پتہ ہی چلا کہ ٹرینوں میں ہجڑوں کا ڈبہ رہتا کہاں ہے, عورتوں کا کام, مردوں کا. اس کو بڑی تحقیق ہے. تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون کس برادری کا ہے. مگر بہرحال میں کچھ علمی بھی جواب دوں گا تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائے. اس نے فیروز اللغات کا حوالہ دیا.
اس نے کہا فیروز اللغات جو اردو زبان کی اردو لغت معتبر لغت ہے اردو زبان کی، اس نے کہا فیروز اللغات میں ہجڑے کا مطلب خواجہ کا مطلب ہجڑا ہے۔ آئیے ذرا فیروز اللغات کو دیکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے فیروز اللغات لا رہا ہوں، یہ فیروز اللغات ہے، وہی ڈکشنری جس کا اس نے حوالہ دیا۔ اب میں بارہا کہتا آ رہا ہوں کہ جاہلوں کا نام غیر مقلد ہوتا ہے، اس کو لکھ لیں آپ۔ اور میں نے کل بھی کہا جب بھی کوئی کہے کہ میں اہل حدیث سے بولنا، اچھا ماشاءاللہ آپ جاہل ہے، بس یہ ان کا نام رکھ دو آپ۔ فیروز اللغات اس صفحہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کا صفحہ نمبر 597۔ 597 پر خواجہ کا مطلب کیا لکھا ہے فیروز اللغات میں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلے یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، خواجگان، خواجہ کی جمع، فے لکھا ہے، فے سے معنی فارسی کا لفظ ہے یہ، خواجگان فارسی زبان کا لفظ ہے۔ پھر لکھا ہے میم سے، اس کا مطلب ہے مذکر، یہ لفظ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ یعنی غور کریں، اہل زبان اس کو سمجھ رہے ہوں گے، یہ لفظ ہی مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ اور ہجڑا کون ہوتا ہے؟ جو نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے، لیکن یہ مذکر ہے۔ خداون خواجہ کے معنی، خواجگان خواجہ کی جمع، مالک آقا سردار لوگ۔ پھر لکھا ہے خواجہ، خداوند صاحب سردار آقا۔ توران میں سادات کا لقب، ایران کا شہر ہے توران، وہاں پر سادات جو سید لوگ ہوتے ہیں، اہل رسول ہوتے ہیں، ان کو خواجہ کہا جاتا ہے، سیدوں کو خواجہ کہا جاتا ہے۔ کشمیریوں کا لقب، کشمیریوں کا کیوں؟ کیونکہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، گورے گورے ہوتے ہیں، یہ ان کو بھی خواجہ کہا جاتا ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ لکھا ہے ہجڑا، ایک معنی ہجڑا ہے، ایک معنی اس کے کیا ہے؟ ہجڑا۔ مگر کتنے معنی اس کے اچھے ہیں؟ خداوند ایک، صاحب دو، سردار تین، آقا چار، توران میں سادات کا لقب 5، کشمیریوں کا لقب 6 کو چھوڑا، 7ویں کو پکڑا اس نے صرف۔ چلیے اب اس کو میں اس کا جواب ابھی آگے دوں گا۔ آئیے دوسری لغت دیکھتے ہیں، اس نے تو ایک ہی لغات کا حوالہ دیا، میں بہت ساری لغتوں کے حوالے دوں گا آپ کو۔ یہ لغت کشوری ہے، فارسی زبان کی لغت۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ لفظ کا ہے، فارسی کا ہے۔ آئیے فارسی زبان کی بھی لغت کو ہم دیکھتے ہیں، لغت کشوری۔ لغت کشوری کا صفحہ 178، یہ فل اسکین پیج اور یہ اس کا بڑا کورس۔ خواجہ، خواجہ کے معنی ہیں صاحب خانہ، یعنی گھر کا مالک۔ پھر گھر کا مالک، سردار، پیر، مالدار، حاکم، حاکم یعنی بادشاہ، صاحب جمعیت، دل، روح۔ اب ایک معنی دیا ہے، وہ خدمتگار جس کا آلہ تناسل کاٹ ڈالا گیا ہو، یہ ایک معنی۔ اور توران میں لقب سادات کا ہوتا ہے، اور بامعنی وزیر بادشاہ کے بھی مستعمل ہوا ہے، یعنی بادشاہ اور وزیر کے لفظ میں بھی یہ استعمال لفظ جو ہے ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی کتنے معنی دیے خواجہ کے؟ صاحب خانہ 1، گھر کا مالک 2، سردار 3، پیر 4، مالدار 5، حاکم 6، صاحب جمعیت 7، دل 8، روح 9، توران میں سادات کا لقب 10، بامعنی وزیر 11، بامعنی بادشاہ کے مستعمل ہے 13 اچھے معنیوں کو چھوڑا اور کون سا معنی پکڑا اس نے؟ کھجڑے والا۔ چلیے اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔